ایمان، قبر کی آسائشیں اور عذاب برحق ہے، فرشتوں کے سوالات حق ہیں، اور یہ سب کچھ سچ ہے کیونکہ عقلی اور نقلی دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ کتاب و سنت سے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان اعلیٰ میں اس کی اطلاع یوں دی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 50 اور 51، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو، غور سے سنیے گا، ہر لفظ کو اپنے اندر بٹھائیے گا، اور کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، ان کے چہرے اور سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ اس بدکاری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں آیت نمبر 93 اور 94 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ہے کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ دیکھیں یہ سارے پیغام جو ہیں ہمیں کس کتاب میں سے مل رہے ہیں؟ اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک میں سے مل رہے ہیں نا، اس کتاب میں سے جس کو ہم صرف رمضان میں پڑھنا ہی واجب سمجھتے ہیں، اس کتاب میں سے جس کو ہم کسی کے ختم پہ پڑھنا واجب سمجھتے ہیں، کسی کے قرآن خوانی پہ پڑھنا واجب سمجھتے ہیں، وہ بھی تلاوت کے طور پہ، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کا ترجمہ یا تفسیر دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ میرے حال میں سسٹر آصفہ ریکنیکٹنگ آ رہا ہے، جیسے اب اگر آپ آئیں واپس تو پلیز میسج کیجیے گا۔ اور فرشتے ان کی طرف سے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے اور اپنی جانیں نکالو، آج تم کو پلیز میں سسٹر آصفہ کو دوبارہ سے ایڈ کر لوں۔ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے خود کو بڑا جانتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور جن نعمتوں میں ہم نے تمہیں خوشحالی دی وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جنہوں نے اپنے شفیع اور ہمارے شریک گردانتے تھے، تمہارے اور ان کے مابین تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور جو تم سمجھتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سسٹر آصفہ کی نیٹ کا شاید ایشو ہو رہا ہے، وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں، تو میری کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ساتھ اب ہو جائیں، باقی سسٹرز نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ فرمایا گیا سورہ غافر آیت نمبر 46 میں، وہ صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا قوم فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور اس کے علاوہ مزید فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ ایمان والوں کو درست بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، غور سے اس جملے کو سنیے گا۔ یہ کوئی خطاب یا بیان کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک نارمل جنرل بات کے طور پہ آپ دیکھیے گا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی درست بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو ہم اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہیں، کسی کی بات نہیں، ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم کتنے سیدھے راستے پہ ثابت قدم ہیں، ہمارا نفس کتنا ثابت قدم ہے سیدھے راستے پہ، اور ہم کتنی دوسروں کو تنقید کرتے ہیں سیدھے راستے پہ آنے کی، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم خود کو ایمان والے کہنے کے لائق ہیں اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ایمان والوں کو ثابت قدم اور سیدھے راستے پہ چھوڑتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔
اب جہاں پہ بات آ جاتی ہے ظالموں کو گمراہ کرنا، تو ظالموں میں وہی ظالم شامل نہیں ہیں جو کسی پہ ظلم کرتے ہیں، ظالموں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو پریفر کر کے آخرت کی زندگی کو گوا دیتے ہیں۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے لیے خود جنت کے بجائے دوزخ کا تیار کرے۔ یہ تو تھی قرآن پاک کے حوالے سے چند آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، جس میں اللہ پاک کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت کی کیفیت کو سوچو سمجھو جب ظالموں کی روح نکال دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن قوم فرعون کو کہا جائے گا کہ سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ یہاں اس کلاس میں جتنی بھی بات ہوگی ٹو دی پوائنٹ ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وقت آپ فیمیلز کے پاس بھی نہیں، اپنے رمضان کے کام کاج کی وجہ سے بھی، لیکن جتنے بھی باتیں ہیں وہ صحیح سمجھنے کی ہیں، احادیث کو سامنے رکھ کر اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں برزخ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، میں نے ان میں سے بہت سے سسٹرز کو یہ بتایا ہوا ہے کہ برزخ کی زندگی کسے کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ دو زندگیاں، ایک ہے دنیا کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اور مرنے کے بعد آگے آئے گی ہماری آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قیامت آنے تک پھر ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اپنی قبر میں ہوں گے نا، تو وہ کہلائے گی برزخ کی زندگی۔ کیا وہاں پہ آپ کو سلا دیا جائے گا؟ کیا وہاں پہ آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی؟ وہ برزخ کی زندگی آپ گزاریں گے اور وہ اکیلے گزارنی ہوگی۔ دنیا کی زندگی تو اس کے آگے ایک تنکا برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی 40 سال 50 میکسیمم 60 70 ہوتی ہے۔ میرے خیال میں 40 سال سے اوپر کی زندگی یا 50 سے اوپر کی زندگی ایک محتاجگی کی زندگی بن جاتی ہے۔ انسان کھل کے چل پھر نہیں سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، دوسروں کے بھروسے میں آ جاتا ہے، ایک بزرگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو زندگی شروع کی 40 سال آپ جیے، اگر وہی آپ نے سیدھا راستہ نہ اختیار کیا تو آپ اس امید پہ ہیں کہ آپ کو آخرت ملے گی اور جنت ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی، جنت کے لیے ہم میرے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برزخ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اب یہاں پہ جو بات بندے کی کر رہی ہوں، تو آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اس جگہ پہ، اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا۔ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس مڑ جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو ساتھ ہی اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ انسان جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں اتنی دور نہیں گئے ہوتے کہ وہ بندہ ان کی جوتوں کی آواز سن لیتا ہے، اور اسی ٹائم دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مرد یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن کہے گا، یہ بھی غور سے سنیے کہ جو مومن ہوگا وہ کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے بہشت میں اور رسول ہیں، اس کو کہا جائے گا جہنم میں تو اپنی جگہ دیکھ لے، اس کے بدلے میں تجھے اللہ نے بہشت یعنی کہ جنت میں جگہ دی ہے۔ وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا، یعنی کہ قبر میں پہلے اس کو جہنم دکھائی جائے گی، جنت بھی دکھائی جائے گی، دونوں جگہوں کو جب وہ دیکھے گا، مگر منافق یا کافر کو جب کہیں گے، اب منافق یا کافر، کافر کا تو ہمیں کلیئر ہو رہا ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن منافق کون ہے؟ منافق تو ہم مسلمانوں میں بھی ہیں نا۔ منافقت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا، جب اس سے کہیں گے کہ اس مرد کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ جواب ملے گا، یہ میں نے اکثر آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ وہ بندہ یہی کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے میں وہی کر لیتا تھا، اور میں یہ نہیں جانتا کہ ان کی سنت کیا تھی، ان کا رد عمل کیا تھا۔ آج ہم 12 ربیع الاول منانے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، سسٹر بیچ میں سے چلی گئی ہے، میں ان کو ساتھ لے لوں۔
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نبی کی سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کتنا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے نبی سے اتنی ہی محبت ہے کہ ہم جھنڈیاں لہراتے ہیں، ہم حلوے بناتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کو عید کی طرح مناتے ہیں، تو سب سے بڑی محبت تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اور وہی 12 ربیع الاول جب ختم ہوتا ہے، دوسرے دن ہم پوری رات سوئے رہتے ہیں، پورا دن سوئے رہتے ہیں، اور پھر اپنے نارمل روٹین میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ساری رات جاگتے رہو، سارا دن سوتے رہو، قرآن پاک کو کبھی کھول کے نہ پڑھو؟ ہماری آج کل کی جنریشن نماز کو نہ پڑھو، کسی کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، منافقت کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، کیا یہ سکھایا ہے؟ بلکہ ان سب باتوں سے انہوں نے روکا ہے۔ لیکن ہم جو نام کے مسلمان ہیں یہ سب باتیں ایک طرف کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے 12 ربیع الاول تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جانثار ہیں کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ہم سے بڑا منافق کون ہے کہ ہم عمل کیا کرتے ہیں اور ہم منہ سے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے جہاں پہ آپ اپنا عمل کر رہے ہیں نا، جو بھی، ایک تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بدعت نہ ہو، نبی کی سنت حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کے مطابق ہو، وہ عمل نہ کریں، وہ محنت نہ کریں جو ضائع ہو جائے، جس کا صلہ آپ کو آخرت میں نہ ملے۔ عمل وہ کریں جو نبی کی سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بدعت والا ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ لیکن ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جب اسے کہا جائے گا، وہ کہے گا جو کچھ مجھے لوگ کہتے تھے میں وہی کرتا تھا، میں نہیں جانتا۔ تو آگے سے فرشتے کیا کہیں گے کہ تو نے عقل سے کام لیا نہ پڑھا، تو نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ پڑھا، پھر لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا، وہ چیخے گا اور جنوں انس کے علاوہ، یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ ارد گرد کی باقی سب چیزیں اسے سنیں گی۔ تو یہ چیزیں آپ اپنی اولاد کو بھی بتائیں۔ یہ میں کسی بک کا قصہ نہیں سنا رہی، میں آپ کو قبر کا بیان بتا رہی ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کسی اور سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جتنی بھی آپ کی زندگی گزری ہے، آپ اس میں اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں، ہمیں کس عمل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو صبح شام اس کی جگہ ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے نا، اس پر پیش کی جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو صبح شام اس کو اس جگہ پر پیش کیا جاتا ہے جو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر جہنمی ہے تو جہنم، اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن جی اٹھنے تک تیری یہی جگہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان میں نہ شامل کریں کہ مرنے کے بعد بھی صبح و شام ہمیں اس پوائنٹ پہ جا کے پیش کیا جائے جو جہنم ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسا انسان بنائے کہ مرنے کے بعد ہمیں صبح و شام اس پوائنٹ پہ پیش کیا جائے جو جنت کا دروازہ ہو، اور ہمارے قبر کو جنت کی کھڑکی سے مزین کیا جائے۔ لیکن وہ صرف دعاؤں سے نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پہ کلاس میں بیٹھ کے دعا کروا لوں یا آپ کر لیں، ابھی یہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے توفیق آپ نے کس سے مانگنی ہے؟ اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، یہ سب قبر کے بیان کے بارے میں جو میں نے امپورٹنٹ حدیث تھی وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں۔ ہے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی اور موت کی آزمائشوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے جرم میں نہیں، ایک چغل خوری کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، جو ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ایک تھا جو چغل خوری کرتا تھا۔ اب اگر ہم آج اپنے بچوں سے پوچھیں نا کہ چغل خوری کا کیا مطلب ہے، تو 50% ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہماری جنریشن کو نہیں پتا کہ چغل خوری کا کیا مطلب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آنے والی جنریشن ہے کیا وہی عذاب کی حقدار ہوگی؟ نہیں، ہم ماں باپ سر فہرست ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی، دین کی طرف راغب نہ کیا، اچھے اور برے میں فرق نہ بتایا، حق اور باطل کا نہ بتایا، تو کیا یہ ہمارے حقوق میں شامل نہیں؟ بچے صرف ہم پیدا کر لیں یا ان کو اچھے اچھے کالجز یونیورسٹیز لیول پہ پڑھا لیں، وہ ایک دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جس دن آپ کی روح نکل گئی
وہ ڈگری آپ کے کسی کام کی بھی نہیں، چاہے آپ ان کو کوڑے میں پھینکیں یا کچرے میں پھینکیں۔ ہاں، اصل ڈگری کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ، قرآن پاک کا راستہ، نبی کی سنت کا راستہ، اللہ کے احکامات کا راستہ۔ تو بہرحال ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا۔ اب چغل خوری کیا ہے؟ ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کے آگے جا کے کرنا، اور ہم عورتوں میں یہ چیز 90% یا 100% پائی جاتی ہے۔ ہم عورتوں میں یہ چیز 100% کیوں پائی جاتی ہے؟ فلانی نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی، فلانی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، وہ تو یوں اس کی بات کی، تو یہ تو چغل خوری ہے۔ اور اس کو کیسا عذاب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گزرتے ہوئے سنا۔ اور دوسرا، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اپنی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ یعنی پاکیزگی کا کتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ تو یہ 3 احادیث تھیں قبر کے حوالے سے، قبر کے بیان کے حوالے سے 3 سے 4 آیات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب آخر میں جو ہے اس کے آپ کو بتا دوں کہ پھر قبر کا عذاب، نعمت اور 2 فرشتوں کے سوال کو عقل بالکل رد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے محال گردانتی ہے، کیونکہ یہ چیز ایک قبر کے بیان میں ثابت ہے۔ سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے اور نیند میں خوش کن باتوں سے لذت حاصل کرتا ہے، بیدار ہو جائے تو ان لمحات کے فقدان یعنی کہ ختم ہونے پر غمگین ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اکثر ہم سوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک اچھا خواب آ رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی دوران ہمیں کوئی جگا دے یا ہم اٹھ جائیں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں یا خفا ہو جاتے ہیں کہ کاش ہماری آنکھ نہ کھلتی کہ ہم یہ خواب دیکھتے۔ اسی طرح خواب میں بری باتیں اسے افسردہ کرتی ہیں، اگر اس حالت میں بیدار ہو جائے یا کوئی دوسرا اسے بیدار کر دے تو خوشی کی لہر دوڑ آتی ہے اور نیند میں روح متاثر ہوتی ہے اور اسے تکلیف یا خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری روح کو نیند میں خوشی یا غمی کا احساس ہوتا ہے، مگر قریب دیکھنے والے دوسرے اس کا احساس یا ادراک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برزخ کی تکلیف، یہ ایک مثال آپ کو دینے کا کیا مقصد تھا، یہ خواب کے بارے میں اور روح کے بارے میں، کہ جو برزخ کی تکلیف ہوگی نا یا خوشی بھی ہوگی، اس کا انداز اسی اندازے کی ہے تو پھر اس کا انکار بھی قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ برزخ کی زندگی وہی انسان دیکھے گا جو قبر میں ہوگا، اس کے ساتھ کا کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم برا خواب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور اگر ہم میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم 100% نیگیٹو سائڈ پہ ہی جائیں کہ نہیں ہمارے اعمال ہی نہیں اچھے، ہم برے ہیں، ہم جنت دوزخ میں جائیں گے، نہیں۔ وہ غفور اور رحیم ذات ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے عمل بے شک کل کی کلاس میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر انسان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس نیت کے ساتھ روزے رکھے کہ وہ بخش دیا جائے تو اس کے جو اگر بڑے گناہ نہ کرے تو چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرے تو چھوٹے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیتے۔ اس طرح ایک جمعے سے دوسری جمعے کی نماز تک، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سی ایسی پوائنٹس چھوڑے ہیں جہاں پہ آ کے ہم اپنے گناہوں کا استغفار کر سکتے ہیں۔ تو آج قبر کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج ہمارا تیسرا رمضان المبارک تھا اور آگے ابھی 26 یا 27 روزے رہتے ہیں۔ تو سوچ لیں کہ آپ کی منزل وہی ہے، چاہے آپ جھونپڑی کے مالک ہیں یا چاہے آپ محلوں کے مالک ہیں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور چاہے آپ کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، آپ کی منزل وہ قبر ہے اور وہاں آپ نے جانا ہے اور آپ نے ان فرشتوں کا بھی سامنا کرنا ہے اور آپ نے ان سوالات کو بھی جھیلنا ہے اور آپ نے برزخ کی زندگی بھی جینی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو آئے گی، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہاں پہ تو اپنے عذاب، اپنے اعمال، اپنے اعمال نامہ اور میزان، پل صراط، وہاں کی منزلیں اور ہیں۔ سب سے پہلی منزل ہے قبر کی اور وہی ہوگی ہماری برزخ کی زندگی۔ اس لیے کیونکہ ہم اس میں چند سسٹرز ہی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ خدا را اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، خود بھی اپنے بچوں کو تلقین کریں اور دنیا کی عیش و عشرت یا اس کی رونقوں میں خود کو اتنا نہ ایکسپوز کریں کہ قیامت والے دن
جب بے حیا عورت کا مطلب یہ ہے کہ جو پردہ بھی نہیں کرتی تھی، جس پہ غیر محرم کی بھی نظر پڑتی ہے، تو اس میں آپ کا نام شامل کر دیا جائے۔ میرے الفاظ کو نیگیٹو پوائنٹ میں مت لیجیے گا، لیکن مجبوری ہے یہاں پہ کلیئرلی کچھ باتوں کو کہنا تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو۔ سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر دوسروں کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ اولاد کی اصلاح کر سکتی ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو آپ اپنی بہنوں کی کر سکتی ہیں، اور اگر آپ بیٹی ہیں تو اپنی ماں کی بھی کر سکتی ہیں اصلاح، کیونکہ کسی دین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بیٹی ماں کی اصلاح نہیں کر سکتی، بیٹا باپ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اور آخر میں ایک بات کرتی چلوں، کل ہم افطاری کے ٹائم بیٹھے تھے تو میری اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کافی عرصے بعد سردیوں کے روزے آئے ہیں۔ تو میں جب چھوٹی ہوتی تھی، بہت چھوٹی تھی، تب میں روزے بھی نہیں رکھتی تھی، اس وقت سردیوں کے ہوتے تھے، مجھے ہلکا ہلکا یاد۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو روزوں کا سرکل ہے نا، یہ 36 سال بعد سرکولیٹ ہوتا ہے، مطلب جو آج اس سیزن کے روزے ہیں یہ اب آگے 36 سال بعد آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے یہ میئرمنٹ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آنے والے روزے کون رکھ سکے گا، کس کے نصیب میں ہے یا نہیں، اور اگر ہم زندہ بھی رہے تو ہم اتنے بوڑھے ہوں گے کہ شاید ہم رکھ بھی نہ سکیں۔ تو ان کی اس بات نے مجھے ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ یہ زندگی، یہ سب کچھ ایک ڈرامے یا ایک اس کی سیریز کی طرح ہے، قسطیں گزر جائیں گی، وائنڈ اپ ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے ریپیٹ کا چانس نہیں رہے گا۔ جو کچھ ابھی ہے آپ کے پاس وقت، یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ اور ہم عورتوں کو تو اسپیشلی جو دوزخ میں سب سے زیادہ تعداد ہی عورتوں کی ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، با پردہ ہوں، با حیا ہوں، اور کیونکہ پڑھی لکھی عورت اور ایک نسل کو سدھارتی ہے، جبکہ پڑھا لکھا مرد ایک اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ تو عورت کا مقام بہت اہم ہے، اپنے خاندان میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی اولاد میں، اپنی ایک جگہ ہے عورت کی، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے یا ماں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم کریں گے قیامت کے بیان کے بارے میں، لیکن کل ہوگی زوم پہ کلاس، اور کوشش کیجیے گا کہ اب آپ نے زوم پہ ہی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگر اور کوئی سسٹر آپ کے ساتھ انوالو ہونا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے لیے قبر کے عذاب، جو ہماری سب سے مشکل منزل ہے، اس کو آسان فرمائے، اور دنیا میں ہمیں اچھے اور برے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ اب اگر کوئی سسٹر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں۔